اور کسریٰ بن ہرمز کی حکومت ٹوٹ گئی اور جنگ قادسیہ، اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے اس وقت علم محمدی ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ تو پھر یہ جو اتنی بڑی، یوں سمجھیے آدھی دنیا پر طاقت کرنے والی حکومت ٹوٹی ہے تو کتنا مال آیا ہوگا۔ تو پھر کسریٰ کی 3 بیٹیاں گرفتار ہو کر لائی گئیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ تینوں بیٹیاں آئیں تو فاروق اعظم کیونکہ رسول اللہ کے جانشین ہیں، سرکار نے کبھی بھی کسی علاقے کی اگر کوئی شہزادی گرفتار ہو کر آئی یا کوئی ایسا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزتوں کا لحاظ فرمایا۔ او بھائی، حاتم طائی کوئی مومن تو نہیں تھا نا، لیکن جب اس کی بیٹی گرفتار ہو کر آئی تھی، میرے آقا گزر رہے تھے، کسی نے کہا حضور یہ حاتم کی بیٹی ہے۔ او میرے آقا نے کہا یہ حاتم کی بیٹی ہے، چادر اپنی اتاری اس کے سر پر ڈال دی۔ ہائے ہائے ہائے، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیر، چادر اٹھا کر حاتم کی بیٹی کے سر پر، کہا اس کا سر برہنہ کس نے کیا؟ وہ مومنہ تو نہیں تھی نا، اس کا باپ مومن تھا۔ کہا اس کا سر ننگا کس نے کیا؟ میرے آقا کہتے، اپنی چادر اتار کے اس کے سر پر ڈالی۔ فرمایا تمہیں پتا نہیں اس کا باپ بہت سخی تھا، لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کرتا تھا۔ اب آپ دیکھیں، اگر انسانیت کی خیرخواہی حضور نے، اسی وقت وہ عورت کھڑی ہوئی اس نے کلمہ پڑھا، اور اس کا بھائی جو بھاگا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہیں، شاید پکڑیں گے تو پھاڑ کے رکھ دیں گے، ٹکڑے کر دیں گے، وہ بہن نے خط لکھا کہ تو نے جانا ہی نہیں ابھی تک کچھ۔ کہا یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ تو وہ فیاض ہیں جن کی صحبت میں آ کر بجھے ہوئے چراغ روشن ہو جاتا۔ بولیے سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے سچے جانشین ہیں، وہ اخلاقی پرتوں ہیں ان کے، بولو سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ دیکھیے ہماری ماں سیدہ صفیہ کو آپ دیکھیے، ان سے جو میرے آقا کا نکاح ہوا عزت دی گئی۔ سیدہ ام حبیبہ کو دیکھیے، ان سے جو نکاح ہوا، میرے آقا کو نکاح کی غرض نہیں ہے، لیکن حضور کی یہ متعدد ازواج اس خیرخواہی کی طور پر ہے کہ جس میں کوئی سیاسی حکمت عملی، سماجی حکمت عملی، صرف بے سہاروں کو سہارا دینا، تو اس سے بڑا سہارا کیا ہے کہ جناب وہ ساری امت کی ماں بنے اور امت ان کو نظریں جھکا کر اور زبان سے ان کی تعریف میں دیکھے۔ ایک خاتون کے لیے اس سے بڑی عزت کیا ہے؟ بولو نا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، سیدہ سعدہ 55 سال سے زیادہ عمر تھی، سرکار کا نکاح ہوا ان سے، بوڑھی خاتون تھی، لیکن اسلام کے لیے کوشش کرنے والی بیوہ تھی، تو سرکار نے اجر کے طور پر انہیں اپنے عقد میں لیا۔ یہ کتابوں میں موجود، سمجھ رہے؟ تو غور کیجیے آپ۔ اسی طرح سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے سماجی سیاسی معاملات کی ایک لمبی روش ہے۔ اور آپ غزوہ بنی مصطلق کو اگر آپ دیکھ لیں، ہماری ماں سیدہ جویریہ گرفتار ہوئی، جن صحابہ نے گرفتار کیا تھا ان کے ساتھ ان کے خاندان والے گرفتار تھے، پڑھ کے دیکھیں سیرت میں آپ، سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھجوایا، اور ظاہر سی بات ہے شہزادی تھی، اگر گرفتار ہو گئی تو جو خواتین یا جو مرد، اسلام نے کسی کا لونڈی نہیں بنایا، یہ بھی سن لیں ذرا، نہ اسلام نے کسی کو غلام بنایا، بلکہ اسلام نے لونڈی اور غلام کے سلسلے کو ختم کیا۔ لیکن یہ تو اس دور کی بات ہے کہ جب مسلمانوں کی مردوں اور عورتوں کو وہ لونڈی اور غلام بنا رہے تھے اور وہ چلا ہوا آیا تھا، تو اس دور میں یہ معاملات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جواباً اب یہ خاتون کفار کی طرف سے گرفتار ہو کر آئی ہے نا، تو یہ تو باندھی بنتی، لونڈی بنتی، عزت کیا تھی؟ لیکن تھی ایک بادشاہ کی بیٹی، گرفتار تو ہو گئی، سارا قبیلہ گرفتار ہو گیا، باپ بھاگ گیا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی قدر سے کہ جناب یہ خاندان کی ترجمان ہے، تو حضور نے فرمایا کہ نہ 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 نہ، اس کو لونڈی نہیں، یعنی قرآن کا حکم ہے، یہ باندھی آگے بک رہی ہے اور وہ بیچ رہے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کے لیے صحابی کو کہا کہ میں اس سے نکاح کر رہا ہوں، انہوں نے کہا حضور، جب ان کو پتا چلا تو وہ رونے لگی، انہوں نے کہا مجھے تو پتا چلا تھا، مجھے تو یوں لگا کہ مجھے نہ جانے کہاں کہاں روندا جائے گا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے نکاح کا پیغام پیش عطا فرمایا، وہ روئی، جب روئی تو صحابہ پیچھے رونے لگے، انہوں نے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خاتون آپ کے نکاح میں گئی تو ہماری ماں ہو گئی اور یہ سارے ہمارے رشتہ دار ہو گئے، ان کو ہم نے کیسے گرفتار کرنا؟ سب کو آزاد کیا اور سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ اسلام
اسلام جبر کا نام نہیں میرے دوستوں بزرگوں، تھوڑی دیانت کے ساتھ اس چیز کو آپ دیکھیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی آپ تفصیل کو دیکھیں، اور باپ جو حارث ہیں وہ جب گرفتار ہو کر آ گئے، انہوں نے اپنے اونٹ پیچھے چھپائے ہوئے تھے، اور غلام کو کہا تھا کہ بس میں پکڑا تو گیا ہوں، بس بہانہ کر کے آ جاؤں گا، کیونکہ اس وقت کے سرخ اونٹ جو ہے وہ خود سونا چاندی کے برابر تھے۔ حضور کے پاس آئے، سرکار سے کہنے لگے، سرکار نے کہا لاؤ لاؤ فدیہ و جزیہ لاؤ ادھر، وہ کہنے لگے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ جو فلاں کانٹوں کی وادی میں جو چھپا کر ہے اس کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا وہ آپ کو کیسے پتا چلے؟ فرمایا جس نے نبی بنا کر بھیجا اسی نے بتایا۔ تو اس نے کہا پھر اپنے معصوم ہاتھ آگے کیجئے، میں اس کو چومنا بھی چاہتا ہوں اور اس پر مرید بھی ہونا چاہتا ہوں۔ غزوہ بنی مصطلق آپ دیکھیں دار اسلام میں وہ داخل ہوئے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، میرے بزرگ دوستوں کے دور میں جب یہ تینوں شہزادیاں گرفتار ہو کر آئیں تو پرتو ہیں نا اخلاق مصطفیٰ کے، آپ تربیت کی میرے مصطفیٰ نے، آپ نے آگے بلکہ سب سے پہلے ترجیح دی کہ نہیں ان کو باندیاں نہ بنایا جائے، ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی جائے، انہوں نے قبول کی، یعنی ایسے نہیں کہ تھونس کے مار دیں گے ورنہ قبول کرو، نہیں، تعلیم پیش کی گئی، ان کو بتایا گیا کہ یہ سلسلہ یہ ہے، ساری باتیں کی گئی، تو نفیس روحیں تھی، جنتی تھے جہنمیوں میں کھڑے تھے پہلے، اب آگے جنتیوں میں یوں دیکھو نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، پاکیزہ روحیں تھی، مسلمان پاک باز عفیفہ خواتین نے ان کے ذہن بنایا، وہ ہماری مائیں مبلغائیں جنہوں نے ان تینوں کی تربیت کی اور ان کے دل میں ایمان کا نور پیدا ہو گیا۔ جب وہ تینوں مسلمان ہو گئی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے بڑی شہزادی کے نام شہر بانو رکھا۔ لوگ کہتے ہیں عمر، میں نے کہا عمر دشمن نہیں اہل بیت کے، وہ تو پہلا پودا لگانے والے ہیں، کیونکہ یہ 12 امام کی جو آپ پوری فصل تیار ہے اس کا پہلا بیج لگانے والے فاروق اعظم ہیں، کیونکہ یہ تو چل رہا تھا ہماری ماؤں کی عزت قربانوں سیدہ شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم پر، کیونکہ جو امام زین العابدین کی والدہ ہیں اور مولا حسین کی زوجہ ہیں، تہران ایئرپورٹ کے قریب آرام فرما رہے ہیں۔ میں ایک دن زمانے میں بغداد شریف گیا، اس زمانے میں بغداد شریف کا راستہ بند تھا، تو مجھے یہ شرف حاصل ہوا، مجھے کسی نے کہا یہ ایئرپورٹ کے قریب سیدہ آرام کر رہی ہیں، ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پر پہنچے اور آپ کی مزار مبارک اور آپ کی دہلیز کو بوسہ دیا ہے۔ میرے دوستو توجہ کیجئے، سیدہ شہر بانو 3 بہنیں تھیں نا، تو بڑی بہن جو سیدہ شہر بانو ہیں ان سے نکاح حضرت فاروق اعظم نے امام حسین کا کروایا، حالانکہ اپنا بھی بیٹا تھا لیکن قرابت رسول کا لحاظ فرمائی، یہ بڑی اور قرابت رسول کا لحاظ کے ساتھ ساتھ فاروق اعظم کے یہ جملے حضرت حسین سے کہا کہ آپ اس لڑکی سے شادی کریں۔ امام حسین نے کہا اے میرے چچا جان اس میں کیا وجہ ہے؟ فاروق اعظم نے سینے سے لگا کر امام حسین سے کہا کہ میرے بھتیجے میں دیکھ رہا ہوں اس سے ایک مرد حق پیدا ہوگا، بولو سبحان سبحان، اور دنیا اس کی پاکیزگی کی گواہی دے گی۔ سلام وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، بولو سبحان۔ یہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وحدہ ونہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ نے امام علی مقام امام حسین سے کہا میرے بھتیجے، یعنی میرے بھائی علی کے بیٹے، بولو نا سبحان اللہ، میرے بھائی علی کے بیٹے، میرے بھتیجے، اس خاتون سے نکاح اس لیے کر کے میں عمر دیکھ رہا ہوں کہ اس سے ایک فرزند پیدا ہوگا اور وہ اہل بیت کا سرخیل ہوگا، اور وہی ہوا، کربلا کے میدان میں سب شہید ہوئے، بچے آپ ہی اور نسل آپ ہی سے چلی۔ حضرت عمر کے دور میں تو کربلا کا واقعہ نہیں ہوا تھا، بولو نا، لیکن فاروق اعظم کیونکہ جانشین رسول ہے نا، ولایت کے اس مقام پر فائز ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ قطبیت کبریٰ کا منصب اللہ رسول نے آپ کو عطا فرمایا ہے، تو نگاہیں دیکھ رہی ہیں، بلکہ بھائی علی اگر سو رہے ہیں تو عمر اپنے مصلے پر بیٹھ کر ان کے خواب کو بھی دیکھ رہے ہیں، بولے سبحان اللہ۔ تو یہ مقام ہے سیدنا فاروق اعظم کا، بولیے سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں دوستو وقت ختم ہو رہا ہے، کیا خوبصورت ذکر ہے، اسی میں ہماری جان نکل جائے تو سیدھا جنت عدن ٹھکانہ ہو جائے۔ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، اور سارا عالم ہو اور دیدہ دل دیکھے تجھے، انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی۔ دیکھو انجمن بھری ہوئی ہے لیکن سب کی نظر میں سیدنا فاروق اعظم ہی گھوم رہے ہیں۔
انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی.